نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مولانا محمد وسیم اکرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایگل آف اسلام. آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کے حوالے سے ہے. ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ایسی خاص مقرر فرما دی اور ان کا ایک عاشقانہ انداز اللہ رب العزت نے بنایا. ان میں سے ایک اعتکاف ہے. اعتکاف قرآن مجید کے اندر بھی اس کے ثبوت ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے ثبوت ہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو امن والی اور لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنایا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اور جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ میرے گھر کو، بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھیں. حدیث مبارکہ کے اندر بھی اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج نے، امہات المؤمنین نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس رات، وہ رات شب قدر والی رات، اس رات کی ہم فضیلتیں، اس رات کی ہم عظمتیں اور اس کے فضائل سے روشنا ہو سکتے ہیں. اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف مسنون، تیسرا اعتکاف مستحب. اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہوتا ہے جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے. کسی نے منت مانی یا کسی نے نظر مانی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب. اس کے لیے روزہ لازم ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے اعتکاف سنت. یہ رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے مساجد کے اندر، اور عورتیں گھروں کے اندر یہ اعتکاف کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں اعتکاف مسنون. اگر محلے کی مسجد میں، محلے والوں میں سے اگر کوئی ایک یا دو مرد اعتکاف کر لے مسجد کے اندر، تو سارے محلے والوں کو اس ذمہ داری سے، سارے محلے والے اس ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں. اور اگر محلے والوں میں سے کوئی بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہ کرے تو سب پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ اعتکاف مستحب. یہ اعتکاف مستحب یہ کسی وقت کے ساتھ یا اس کے لیے پورا دن مسجد میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے یا اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنی دیر مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں اتنی دیر مسجد میں ٹھہر کر اعتکاف کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اعتکاف مستحب جو ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے. تو اعتکاف مسنون آج سے انشاءاللہ، آج 20 رمضان مبارک ہے، اور آج سے سب حضرات، مرد حضرات مساجد کے اندر اور خواتین گھروں کے اندر اعتکاف مسنون سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا اہتمام فرمائیں.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت ہے، اور قرآن مقدس سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ قرآن مقدس میں ایک دوسری جگہ بھی آیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں ہو تو اپنی بیویوں کے قریب، اپنی بیویوں سے نہ ملو، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ تو اعتکاف مسنون آج سے انشاءاللہ سب کوشش کریں اعتکاف مسنون کی اور اس کے فضائل اور برکات کو سمیٹنے کی۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اعتکاف مسنون کا اہتمام کریں، اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل ویال رشتہ داروں کے لیے اعتکاف کے اندر، اعتکاف کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو اعتکاف مسنون کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان کے آخری عشرے کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔